ہیں، زمزم کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اور جب حاجی اپنے ہاتھ میں زمزم کا گلاس لیتا ہے اور سامنے کعبے کا نظارہ ہوتا ہے، خدا کی قسم اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو زمزم پینے کا لطف ہے، دنیا کے بہترین مشروبات، دنیا کے قیمتی ترین مشروبات ایک طرف، اللہ اکبر، زمزم کا پیالہ ہاتھ میں ہو اور کعبہ مشرفہ سامنے ہو، اس کیفیت کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کتنی بار بھی آپ نے کعبہ مشرفہ کو دیکھا ہو، ادھر جا کر دیکھا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، شہر مکہ کی کیا شان ہے، شہر مکہ کی کیا اہمیت ہے، اس شہر میں عمل کرنے کا ثواب اور جزا کیا ہے، شہر مکہ میں کون کون سی چیزیں اللہ نے رکھے ہیں، یہ سارے کچھ سنیں گے مولانا عبدالحبیب عطاری صاحب سے، اور بھی اس کے ساتھ بہت کچھ۔ سو چلیے دوستو، پہلے اس بیان کو سنتے ہیں۔ مکہ پاک، پہلے کچھ ذکر مکہ ہو جائے۔ مکہ پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت گاہ ہے۔ اللہ کے حبیب جہاں پیدا ہوئے وہیں کعبہ ہے، وہیں صفا مروہ ہے، وہیں حجر اسود ہے، وہیں مقام ابراہیم ہے۔ مکے کے علاوہ کہیں حج نہیں ہو سکتا، مکے کے علاوہ کہیں عمرہ نہیں ہو سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 63 سالوں میں سے 53 سال حیات طیبہ مکہ مکرمہ میں گزاری ہے۔ اسلام کی دعوت وہاں سے شروع ہوئی ہے۔ قرآن پاک کی آیتوں کے نزول کی ابتدا مکے سے ہوئی ہے۔ پہلی وہی غار حرا مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اور سبحان اللہ، مکہ مکرمہ کی تو کیا شان ہے۔ اور پھر حج، اللہ اکبر، حدیث پاک میں آتا ہے عرفات کے میدان میں، مضمون ہے حدیث کا، عرفات کے میدان میں 9 ذو الحجہ احرام کی حالت میں حج کی نیت سے جو حاضر ہو جائے وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو، یعنی پچھلے سارے گناہ معاف حاجیوں کے ہو جاتے ہیں۔ مزدلفہ کی رات کو کہا گیا یہ حاجیوں کے لیے شب قدر سے افضل رات ہے۔ عرفات کے میدان میں اللہ اپنے حق معاف فرما دیتا ہے، اور جب مزدلفہ کا وقوف ہوتا ہے تو حقوق العباد جو ہیں، جو بندوں کے معاملات ہیں، وہ معافی کی نوید سنائی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، کعبہ مشرفہ کی کیا شان ہے۔ کعبے کو دیکھ کر پہلی نظر میں جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، ایک ایک قدم پر نیکی ہے۔ اور مکہ پاک جو حدود حرم ہے، اس کا کمال تو دیکھو کہ اس کے اندر جا کر کوئی ایک نیکی کرے تو اسے 1,00,000 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ ذرا کہیے سبحان اللہ۔ نیو کراچی میں بیٹھ کر 1,00,000 بار سبحان اللہ کہوں، اور حدود حرم مکے میں جا کر 1 بار سبحان اللہ کہوں تو وہ برابر ہے۔ وہ ایسا شہر ہے، نصیب والے وہاں جاتے ہیں، وہاں آب زمزم ہے، سبحان اللہ، جس کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا، جس کا مضمون ہے یہ زمزم جس نیت سے پیا جائے اس لیے ہے، اس کے لیے دعا کر کے پئیں، سبحان اللہ، دعائیں قبول ہیں۔ زمزم کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اور جب حاجی اپنے ہاتھ میں زمزم کا گلاس لیتا ہے اور سامنے کعبے کا نظارہ ہوتا ہے، خدا کی قسم اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو زمزم پینے کا لطف ہے، دنیا کے بہترین مشروبات، دنیا کے قیمتی ترین مشروبات ایک طرف، اللہ اکبر، زمزم کا پیالہ ہاتھ میں ہو اور کعبہ مشرفہ سامنے ہو، اس کیفیت کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کتنی بار بھی آپ نے کعبہ مشرفہ کو دیکھا ہو، ادھر جا کر دیکھا ہو یا تصویروں میں دیکھا ہو، مگر یقین جانیے جب بندہ کعبہ شریف کے سامنے پہنچتا ہے، کیفیت ہی الگ ہو جاتی ہے۔ اپنا آپ اتنا چھوٹا دکھنے لگتا ہے، تھوڑی دیر تک تو یقین ہی نہیں آتا کہ مجھ جیسا گناہگار کعبے کے سامنے پہنچ گیا ہے۔ اور اللہ اکبر، جو کعبہ مشرفہ میں حجر اسود سے پہلے دیوار ہے، اس کو مستجاب کہتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں 70,000 فرشتے دعاؤں کی آمین کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، میں دعا کروں اور 70,000 فرشتے آمین کہیں، اس سے بڑھ کر اور مجھے کیا چاہیے۔ اور سبحان اللہ، ہم کیوں نہ مکے کی حاضری کو تڑپیں، ہم کیوں نہ بار بار حرمین طیبین جانے کو ترسیں۔ حدیث پاک کا مضمون ہے
एक उम्रा दूसरे उम्रे तक गुनाहों का कफ़ारा है। उम्रे पर उम्रा बंदा करता रहे तो दरमियान के गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। किस किस फजीलत की बात करूं। मिना की वो रातें, ये वो खैमा बस्ती है जो साल में एक ही बार बसती है, मगर जो जो उधर जाता है यकीनन थक जाता है, यकीनन उसे बहुत ज़्यादा मुशक्क़त उठानी पड़ती है, मगर ये दुनिया की कमाल की मुशक्क़त है। बंदा मैला कुचैला हो जाता है, लिबास उतर जाता है, एहराम पहना होता है, खाना पीना भी मज़े का नहीं मिलता, बाज़ औक़ात आराम भी प्रॉपर नहीं होता, अपनी पसंद की चीज़ें नहीं मिलती हैं, मगर हर हाजी से पूछो कहता फिर जाना है, खर्च करके जाना है। मैं उस थकन को पाना चाहता हूं, मैं उस मुशक्कत को उठाना चाहता हूं। जो कीमती लिबास पहनने वाले हैं, खुशबुओं में बसे रहते हैं, वो कहते मैं एहराम पहनना चाहता हूं। जब लिबास उतर जाए, सिर्फ लट्ठे की चादरें हों, जब खुशबू भी मुझे मना हो जाए, मुझे वो मैल भी अच्छा लगता है, मुझे वो पसीना भी याद आता है, मुझे मुज़दलिफा की वो पथरीली रात भी याद आती है। नरम नरम बिस्तरों पर सोने वाले मुज़दलिफा की रात को याद करके आंसू बहाते हैं कि अल्लाह फिर वो रात अता फरमा। कभी इस्तंजा खाने, कभी वुजू खाने की लाइन में लगे हुए हैं। ये हर मुशक्कत कबूल है, ए अल्लाह फिर हज पर बुला ले। ये मोहब्बत है लोगों की अल्लाह से और हज के सफ़र से। तो बहरहाल जो हज करके आए हैं उन्हें मुबारक हो, और आप जितने लोग यहाँ मौजूद हैं वो भी अपने दिल में शौक़ बढ़ाइए। अब दो किस्म के लोग हो सकता है मुझे सुन रहे हों। एक तो वो होंगे जिनके पास असबाब नहीं हैं, आप भी तड़प दिल में रखिए और ख़ास तौर पे दुआएं करते रहिए, नेक आमाल करते रहिए ताकि आपको बुला लिया जाए। और एक तबका वो होता है जो इस्तिताअत रखते हैं, जो चाहें तो जा सकते हैं, मालो असबाब भी होता है, मगर वो हज से जी चुराते हैं, कहते हैं अभी बाद में कर लूँगा, कारोबार और सेट हो जाए, ज़रा बच्चों की शादी हो जाए, फला काम हो जाए। याद रखिए अगर हज फ़र्ज़ हो गया है, अब आप पर लाजिम है कि आप फ़र्ज़ पहले अदा करें। हदीस पाक का मजमून है कि जो इस्तिताअत के बावजूद, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, इस्तिताअत के बावजूद जो हज ना करे, मुझे कोई परवाह नहीं वो यहूदी होकर मरे या ईसाई होकर मरे। यानी हज न करना इस्तिताअत के बावजूद। गरीब आदमी पर हज नहीं है, मगर जिसके पास इस्तिताअत है, जो खर्च भी उठा सकता है, सेहत भी है और दुनियावी बहाने लगा रहा है, ताखीर मत करना। नहीं पता अगले साल, इसके बाद वाले साल हम हज के लिए जिंदा भी हों कि नहीं। तो अगर मेरा कोई ऐसा भाई, मेरी बहन मुझे सुन रही है, हज अगर फर्ज हो गया है तो फर्ज फौरन अदा करें, अगले साल की अभी से नीयत कर लें और इंशाअल्लाह आप हज करें। ये ना सोचें कि यार फला काम अटका है पहले वो हो जाए। सच्ची बात तो ये है कि उधर जाओ, सारे काम उधर से ही बना करते हैं। परेशान हो तो जल्दी मदीने पहुंच जाओ, क्यों मिटते हैं जहां भर के आलाम मदीने में, बिगड़े हुए बनते हैं सब काम मदीने में। अरे सारे काम उधर से ही सीधे होने। तो अगर आप किसी परेशानी में है ना, तो मैं तो आपको वैसे ही मशवरा देता हूँ, मदीने चले जाएं, मक्के चले जाएं। आप यकीन करें उधर जाके कहते ना अपना अफसाना सुना के आ जाएं। उन्हें हम दिल ही दिल में हाल दिल अपना सुनाएंगे, उन्हें हम दिल ही दिल में हाल दिल अपना सुनाएंगे, जमाने की निगाहों से बचाकर उनके आका के पास जाएं, उनको दिल की बातें बताकर आएं, जरूर करम होगा। तो बहरहाल ये तो कुछ बातें हो गई मक्का मुकर्रमा की। अच्छा, मक्का पाक में बहुत सारे मकामात, बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर आपको पता है कि ख़ास दो पत्थर ऐसे हैं जो जन्नत से आए हैं। यानी अगर आपको मक्के में अपनी आंखों से, अपने सर की आंखों से जन्नत देखनी है ना, तो हजरे अस्वद ये जन्नत से आया हुआ पत्थर है, मकाम इब्राहिम ये जन्नत से आया हुआ पत्थर है। तो जिसने इन दो पत्थरों की जियारत की है, गोया बिआइन ही जन्नत की चीज़ों की जियारत करके आया है। तो सुभान अल्लाह। और फिर काबा मुशर्रफा की तो क्या शान है। जब जब काबे पर जाएं ना, अल्लाह करे कि बार बार जाएं, तो कभी मौका मिले तो गिलाफ़े काबा पकड़कर काबे को गवाह करके आना, अपने ईमान का गवाह करके आना। रिवायतों में आता है कि क़यामत के दिन काबा उन तमाम लोगों की सिफारिश करेगा जिन लोगों ने काबे का तवाफ किया होगा कि अल्लाह मेरी शफाअत कबूल फरमा उन लोगों के हक में जो मेरे घर का, तेरे घर का तवाफ करने आए थे। इरशाद होगा कि ए काबा, इसमें कुछ लोग तो ऐसे हैं जो तेरा तवाफ तो करके गए, हज तो करके गए, मगर फिर गुनाहगार हो गए और इतने गुनाहगार हुए कि उन पर गुनाहों की वजह से जहन्नम वाजिब हो गई।
کعبہ عرض کرے گا مولا میری شفاعت ان کے حق میں بھی قبول فرما، اور سبحان اللہ سب کے حق میں کعبہ مشرفہ کی شفاعت قبول کی جائے گی، اور محشر میں اعلان ہوگا وہ لوگ قریب آ جائیں جنہوں نے کعبے کا دیدار کیا تھا، جنہوں نے کعبے کا طواف کیا تھا، اور سبحان اللہ وہ سارے لوگ محشر کے دن کعبے کا طواف کریں گے اور کعبے کے ساتھ ہی انشاءاللہ وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ تو ہمیں کعبہ مشرفہ سے پکی محبت کرنی ہے، اور جب مکے جائیں نا تو فضول باتیں نہیں، زیادہ طواف کیا کرو، زیادہ عمرے کیا کریں۔ لوگ وہاں جا کر بھی شاپنگ میں لگے رہتے ہیں، نہیں، پاکستان میں آپ ساری عبادت کر سکتے ہیں، آپ تلاوت کر سکتے ہیں، آپ روزے رکھ سکتے ہیں، آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں، طواف کہیں نہیں کر سکتے، وہ صرف مکہ مکرمہ میں ہے۔ تو وہاں جائیں تو زیادہ طواف اور زیادہ عمرے وغیرہ کرنے چاہیے۔ حج کے متعلق ایک اور بات، حج مقبول، ہم بار بار کہتے ہیں اللہ حج مقبول عطا فرمائے، لیکن پتہ کیسے چلے کہ میرا حج قبول ہوا کہ نہیں؟ کیونکہ حج مقبول تو سبحان اللہ جنت اس کا وعدہ ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں حج مقبول کی نشانی ہی یہی ہے کہ بندہ پہلے سے اچھا ہو کر لوٹے۔ تو ہر حاجی کو یہ چیک کرنا ہے، بلکہ کوشش بھی کرنی ہے کہ میں حج سے پہلے جیسا تھا نا، اگر تو اس سے اچھا ہو گیا ہوں تو پھر تو ٹھیک ہے۔ یعنی مثال کے طور پر کوئی حاجی صاحب حج پر گئے تھے، نمازی پکے نہیں تھے، اب آئے تو پکے نمازی ہو گئے، بہتر ہو گیا نا۔ پہلے جا گئے تو جھوٹ بولنے کی کچھ نہ کچھ عادت تھی، اب آئے تو جھوٹ سے توبہ کر لی، اس کا مطلب اچھے ہو گئے۔ معاذ اللہ پہلے گئے تھے تو کچھ نہ کچھ روزی میں حرام کی آمیزش تھی، اب پکی توبہ، سچی روزی کما رہے ہیں، صرف حلال کما رہے ہیں، سمجھ لو حج کے بعد اچھے ہو گئے۔ اب غور کرتا جائے انسان کہ میں حج سے پہلے کیسا تھا اور حج کے بعد کیسا ہوں۔ اگر جیسا گیا ویسے ہی آیا ہے، حج سے پہلے بھی بے نمازی، حج کے بعد بھی بے نمازی، حج سے پہلے بھی حرام کمانے والا، حج کے بعد بھی حرام کمانے والا، تو پھر ڈر جائے کہ کہیں حج قبول نہ ہوا ہو۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہمیں سیکھنا ہے، حج مقبول کی نشانی یہی ہے۔ اور دیکھیں نا، ایک اور بات بتائیے مجھے، آپ کو پتہ ہے کتنے حاجی تھے اس سال؟ 18 لاکھ، جو وہاں کے فگرز بتائے جا رہے ہیں عرب شریف کے، 18 لاکھ چند ہزار لوگ تھے۔ آپ کو پتہ ہے دنیا میں مسلمان کتنے ہیں؟ تقریباً 200 کروڑ مسلمان ہیں۔ ایوریج بنائے نا تو یہ 1% بھی نہیں بنتا ہے، یعنی 200 کروڑ کا 1% بنتا ہے 2 کروڑ، یہ 0.1% ہے۔ یعنی ہر 1000 میں ایک حاجی کو، اگر میں کیلکولیشن غلط نہیں کر رہا تو 1000 لوگوں میں ایک بندے کو موقع دیا گیا حج کا پوری دنیا میں۔ اب آپ سوچیں کہ 200 کروڑ لوگوں میں مجھے موقع ملا جو حج کر کے آیا ہے، یا اللہ تو نے مجھے چنا اور مجھے موقع ملا۔ پاکستان سے بتایا جاتا ہے 1 لاکھ کے قریب لوگوں نے اگر حج کیا ہے، 25 کروڑ لوگ ہیں، اب یہاں کیلکولیشن کریں تو یہاں تو شاید 2-3 ہزار میں جا کے ایک بندے کی باری آئی ہے۔ تو اتنے سارے لوگوں میں آپ کو چنا گیا، آپ پر مہربانی کی گئی، تو پھر تو بندہ کہے یا اللہ میں نے اس بڑی نعمت پر تیرے شکرانے میں اب تجھے ناراض نہیں کرنا، اب زندگی تیری رضا میں گزاروں گا، اب زندگی تجھے راضی کرنے میں گزاروں گا۔ یہ تو ہر حاجی کو کرنا چاہیے۔ دنیا میں بھی آپ کسی کو بڑا تحفہ دے دیں تو بندہ کہتا ہے یار اتنی بڑی مہربانی کی، اب اس بندے کو ناراض نہیں کروں گا۔ دنیا میں کوئی ہمارے ساتھ اچھا کرے ہم اسے ناراض نہیں کرتے۔ اللہ نے آپ کو اپنے گھر بلا لیا ہے، مغفرت کا سفر عطا فرمایا، پھر آپ سوچیں کہ اگر اب بھی نافرمانی کا سلسلہ ہے تو یہ کتنی بڑی ناشکری ہے۔ دوستو آپ نے بیان کو سنا، اگر آپ کو یہ بیان پسند ہے تو کم از کم کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو، اور خاص کر کے ان کو جو اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مکے اور مکے میں رہنے والے تمام مقدس پلیسز کی زیارت نصیب فرمائے۔ دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔